हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। बढ़ान आंखें बांध हुए दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। कितना खुश था वो अपनी जिंदगी को परी के साथ शुरू करके, लेकिन आजमाइश थी कि खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही थी। वो घर से फोन आने पर बुखलाया था। अभी उसे ऑफिस पहुंचे थोड़ी देर हुई थी कि घर से मुलाजमा का फोन आ गया और उसके बाद सुनता वो उन्हीं कदमों से वापस बाहर भागा। आंधाधुंध गाड़ी ड्राइव करते वो मैंशन पहुंचा। परी के लिए उसके दिल में अजीब अजीब वहमे आ रहे थे। वो उसे अच्छा बुला छोड़कर गया था, फिर अचानक से अपने कमरे की जानब तेजी से भागा था। अनबन बेगम भी कल ही वापस लाहौर चली गई थी। इस वक्त उसकी आंखों के सामने परी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा लहराया था। कमरे का दरवाजा खुला तो एक मुलाजमा परी के पास नीचे फर्श पर बैठी उसका सर गोद में रखे हुए थे, जबकि परी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। पठान ने फौरन उसकी नब्बस चार्ज की। कुछ समझ न आया कि उसे क्या हुआ है। उसे कहीं चोट भी नहीं आई थी, लेकिन उसका रंग नीला पड़ रहा था। एक लम्हे की देरी किए बिना उसे बाहों में बढ़ता वो बाहर भागा। मुलाजमा नूरी भी साथ ही थी। वो परी के सबसे ज्यादा करीब थी। हॉस्पिटल पहुंचते उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। वो परेशान अपनी परी की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था कि इसी स्नाह में हॉस्पिटल में भूचाल सा आया। बढ़ान ने पलट कर इस आने वाली हस्ती को देखा, जो कोई और नहीं जहांसेब चौधरी था। अपने गार्ड्स के हमरा वो आंधी तूफान की तरह दाखिल हुआ था। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही सामने ही उसकी नजर बढ़ान पर पड़े। जहांसेब ने बिना कोई लिहाज किए हुए आगे बढ़ते हुए जोर का पंच बढ़ान के चेहरे पर दे मारा। उसे अचानक हमले के लिए तैयार न था, पूरी तरह से लड़खड़ाता दूर जा गिरा। होंठों से खून बह निकला, जिसे अंगूठे से बढ़ाने साफ करते गुस्सीली नजर से अपने दोस्त को देखा, जो आज उसका दुश्मन बना हुआ था। जहांसेब ने गुस्सीली नजर से बढ़ान को देखा और एक बार और हाथ उठाया, जिसे बढ़ान ने अब भी चुपचाप सह लिया। उसका यूं खामोशी से मार खाना भी जहांजेब सह न सका। वो तीसरी बार हाथ उठाता वो अपनी मुट्ठी बीच गया। चेहरा गुस्से की शिद्दत से दहक रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़े शख्स को जिंदा जमीन में गाड़ दे, लेकिन उसका बस ही तो नहीं चल रहा था। सामने खड़ा शख्स ना सिर्फ उसका दोस्त था, उसकी बहन का शोर था, बल्कि उसकी बहन की मोहब्बत भी था। यहीं आकर वह मार खा गया था। सिर्फ अपनी बहन को उसकी मोहब्बत से मिलवाने के लिए उसने सब किया था वो जो नहीं करना चाहता था। मारना? रुक क्यों गया? बरहान ने होंठों से खून एक बार फिर से साफ किया था। जी तो चाहता है जान ले लूं तुम्हारे। जहांजेब ने उसका गिरबान पकड़ा था और बरहान इस तजाया हंसी हंसा। तो ले ले, किसने रोका है? अच्छा है ना, तेरी बहन तुझे वापस मिल जाएगी। बरहान का अंदाज टूटा हुआ था, वो बिखरा बिखरा सा था और जहांजेब ने से छोड़ते अपने तैश पर काबू पाया। अपनी बेड पर हाथ फेरता वो अभी भी उसे गुस्से से देख रहा था। क्या हुआ है मेरी बहन को? आपकी बात थोड़ा तहम्मुल से पूछा, जबकि गुस्सा होश कायम था। बरहान ने नजर तिरछी कागज को देखा, जिसने ये बताया कि तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में है। उसने ये नहीं बताया कि उसे क्या हुआ है। एक तर्ज का तीर था जो बरहान ने चलाया था, उसे पहले के जहां से मजीद कुछ कहता। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। डोंट वरी, पेशेंट की जान बच गई है। अगर थोड़ी भी देर और हो जाती तो जहर पूरे जिस्म में फैल जाता, लेकिन बरबद हॉस्पिटल लाने से उनकी जान बच गई है। जहर? कैसा जहर? बरहान और जहांजेब ने परी के बच जाने पर दिल दिल में लगा शुक्र अदा किया था। डॉक्टर की अगली बापा दोनों बुरी तरह से चौंके। आप लोगों को नहीं पता? डॉक्टर उनकी बात से हैरान हुआ। नहीं, प्लीज साफ साफ कहें। बरहान ने सख्त परेशानी कालवे में पूछा। डॉक्टर, मिस्टर बरहान, उन्हें एक जहरीले बिच्छू ने काटा था और वो इतना जहरीला था जिससे कुछ ही घंटों में इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। डॉक्टर की बापा जहाँ बरहान के कदम लड़खड़ाए थे, वहीं पर जहांसेब का पारा मजीद हाई हुआ था। बहरहाल जहर निकाल दिया गया है। पेशेंट को थोड़ी देर में होश आ जाएगा तो आप मिल लीजिएगा। तब तक हौसला रखे। पेशेवराना अंदाज में कहते वो जा चुका था, जबकि जहांजेब अब बरहान की तरफ मुड़ा। तुम्हारे होते हुए ये सब हुआ? कहाँ मरे थे तुम? जहांजेब की आवाज ऊंची हुई। मर ही जाता तो अच्छा होता। बरहान भी गुस्से से चिल्लाया था और जहांजेब और बरहान दोनों ही इस वक्त आपे में नहीं थे, इसलिए एक दूसरे से मजीद बात ना की। खामोश रहना ही मुनासिब समझा। आप मुझे इजाजत दें, मुझे जाना है। मुस्तफ़ा गहरा सांस खारिज करता हुआ पलटा था। मुस्तफ़ा? वजह साहब ने बेचैनी से उसकी जानब बढ़े तो वो रुका। वो उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते चले गए थे। मुस्तफ़ा ही तो उनका सब कुछ था, अब वो कैसे उसे छोड़कर जा रहा था। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिए। तुम कहीं नहीं जाओगे मुस्तफ़ा, ये तुम्हारा घर है मेरे बेटे। अपने इस बाप को छोड़कर मत जाना। वजह साहब की आंखों में आंसू बार आए। उनके हाथों को अपने चेहरे से हटाता वो लाल अंगारा आंखों से उन्हें देखने लगा और उनकी तरफ बढ़ा। काश आप अपनी सगी बेटियों को अपनाते तो इन्हें बाप का सहारा जरूर मिलता। कोई फर्क नहीं आप में और मेरे बाप में, दोनों एक जैसे निकले। खुदगर्ज और मतलबी। मुस्तफ़ा ने एक एक लफ्ज छुपा छुपा कहा तो वजह साहब के दिल पर वो हाथ पड़ा। वो पीछे को हटता हुआ कदम बाहर के जन्म उठे
کہ ایرم اس کے راہ میں حائل ہوئی۔ مسٹر رام کے آپ کہیں نہیں جائیں گے، بہت مان سے کہتی وہ آنکھوں میں آنسو لیے آئی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر ایرم کو دیکھا اور پھر باقی صاحب کو۔ اسے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بینا ان کے بیچ میں آ گیا تھی۔ تمہیں جاننا چاہیے مصطفیٰ، اس شخص سے حساب لینے وہ شخص ذمہ دار ہے۔ تمہاری ماں کی موت کا اتنا قصوروار ہے وہ تمہارا اتنا ہی میرا ہے۔ ہم دونوں ہی اس کی زندگی برباد کر دی ہے اس نے۔ اب وقت ہے اس شخص سے بدلہ لیا جائے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ بینا نے ایم کے کی کلائی تھامی اور آگے بڑھنا چاہا، جبکہ ایرم اس کی دیدہ دلیری پر اس کو دیتی رہ گئی۔ حیرت سے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا جو بے تاثر چرا لیے ہوئے کھڑا تھا۔ بینا نے وار ہی کڑا کیا تھا۔ اس کی ماں کا نام لے کر اس کے آگے وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل کہاں بچا تھا۔ ہاتھ چھوڑو۔ ایرم کا غصہ ساتویں آسمان پر جا پہنچا۔ اس کے کہنے پر بینا نے تنفر سے اس کو دیکھا لیکن کلائی سے ہاتھ نہ اٹھایا۔ میں نے کہا کہ ہاتھ ہٹاؤ۔ ایرم آگے بڑھتے سخت لہجے میں بولی تھی اور مصطفیٰ نے دھیرے سے اپنی کلائی بینا کے ہاتھ سے چھڑائی اور باہر کی جانب بڑھا۔ ایرم ایک بار پھر اس کے راہ میں حائل ہوتے اس کا راستہ روک گئے تھے۔ پلیز مسٹر ایم کے، مت جائیں، رک جائیں۔ لہجے میں التجا تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، منت تھی، لیکن ایم کے آج کچھ نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ میرے لیے اب میرا مقصد بدل چکا ہے ایرم، میں فیصلہ لے چکا ہوں اور اس فیصلے سے ہٹ نہیں سکتا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ اور میں؟ ایرم کی آنکھ سے ٹوٹ کر آنسو گال پر گرا۔ میرا کیا؟ اس کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ تھامے میں امید بڑھ نظر سے کو دیکھ رہی تھی۔ چن لو۔ ایم کے کی گمبھیر آواز پر سبھی ساکت نظر سے ان کو دیکھنے لگے۔ چن لو، انہیں یا مجھے، تمہاری مرضی، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ ایم کے آج وہ ایم کے لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس سامنے کھڑے شخص آج اجنبی سا لگا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ایرم کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ میں یہ گھر اور یہاں پر موجود سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر ان کو چھوڑ سکتی ہو تو ان کے بنا جی سکتی ہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ۔ اس کے پاس ہوتا ہوا لال آنکھوں سے کرہت لہجے میں بولا اور ایرم نے سر نفی میں ہلایا اور وہیں پر مصطفیٰ کے دل میں چھنک سے کچھ ٹوٹا۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے نازک ہاتھوں سے نکالتا وہ بنا پلکے جبکہ اسے کچھ پل دیکھتا اپنے قدم پیچھے لیتا دہلیز کو پار کر گیا اور ایرم وہیں اسی دہلیز پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایم کے رش ڈرائیونگ کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس وقت اسے کہاں جانا ہے۔ ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکتے وہ باہر نکلا تھا۔ ہوائیں بہت ہی تیز چل رہی تھی لیکن اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ گاڑی کے بونٹ کے آگے آن کھڑا ہوا تھا۔ کیسے کر لیتے ہیں لوگ، اولاد کو پیدا کر کے پھینک دیتے ہیں جیسے کوڑا کرکٹ، جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو، وہ انسانی لوتھڑا نہ ہو۔ دو آنسو بہہ نکلے تھے اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے بھی موڈ بنایا لیکن وہ سب نظر انداز کرتا ہوا وہیں پر کھڑا رہا۔ شیخ گلفراز، میرا باپ۔ بارش کی بوندیں اسے بھگونے لگی۔ وہ اسٹل کھڑا تھا۔ کبھی معاف نہیں کروں گا، برباد کر دوں گا تمہیں میں۔ میری ماں کو برباد کیا تم نے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہمیں بے آسرا چھوڑ دیا تم نے۔ وہ پلٹا تھا گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھ کے۔ تمہیں سڑک پر نہ لایا تو میرا نام بھی مصطفیٰ خانزادہ نہیں۔ غصہ تیش کے عالم میں گاڑی کے بونٹ پر مکے برسانے لگا۔ بارش بھی زور پکڑ چکی تھی لیکن وہ پھر بھی بے حس بنا کھڑا رہا۔ ہو گیا کام، بس اب دعا کرو اس لڑکی سے جان چھوٹ جائے اور برہان مجھے مل جائے۔ ماریا خوشی سے چہکی تھی۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، برہان میری ماریا کا ہی ہوگا۔ اب تم مجھے وہ بچھو لا کر دو جس کے ذریعے تم نے پری کو راستے سے ہٹایا۔ اب اس کی ضرورت یہاں بھی ہے کسی کو۔ بلا نفرت اور حقارت سے بولی۔ کیوں نہیں، میرے پاس ویسے دو اور ہیں۔ آپ کی طرف آتی ہوں جلدی۔ آپ کی زندگی سے بھی اس قصوہ نامی لڑکی کو کانٹا نکل جائے گا، پھر آپ بھی خوش اور میں بھی۔ ماریا بہت ہی درلے سے اپنی پلاننگ بنا رہی تھی جبکہ بلا کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ بہت جلد جہانزیب چودھری صرف میرا ہوگا اور میں اس حویلی کی مالکن چودھرین۔ کال کاٹتے بلا خوشی سے چہکی تھی اور بیٹھ سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر آئی لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا اور بیلا کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً میری باتیں سن رہا ہوگا۔ بینا کا غصہ آنے لگا تھا اور وہ داڑھ سے دروازہ بند کیا۔ پری کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی نہ برہان وہاں سے ہٹا تھا اور نہ ہی جہانزیب۔ دونوں نے ہی پری کے ہوش میں آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ نوری کو برہان نے گھر واپس بھجوا دیا تھا۔ وہ اس وقت اتنا اکیلا محسوس کر رہا تھا کہ اسے بس پری کی فکر تھی۔ وہ دل سے پری کے لیے دعا گو تھا کہ اتنے میں پولیس انسپیکٹر فہد قریشی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جہانزیب اور برہان نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ جہانزیب نے اسے اشارہ کیا کہ وہ انسپیکٹر فہد قریشی کو ڈیل کرے، اس کا دوست ہے۔ مسٹر برہان کیسے ہیں؟ انسپیکٹر فہد اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہوں۔ ایک نظر جہانزیب کو دیکھا۔ جہانزیب کو فہد شروع سے نہیں پسند تھا۔ کالج اور یونی میں بھی یہ ساتھ ہے لیکن جہانزیب کی اس سے کبھی نہ بنی۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں پر ایک پولیس کیس ہے، شاید آپ کی وائف۔ انسپیکٹر فہد نے ایک نظر جہانزیب پر ڈالی اور برہان سے کہا میرے ساتھ چلے، میں بتاتا ہوں۔ برہان سے وہاں کر لے کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا تھوڑی دیر اور کھڑا ہوتا تو جہانزیب نے اس کی حالت پتلی کر دینی تھی۔ جیسے ہی برہان گیا تھا اس لیے میں پری کا ہوش آیا تھا اور جہانزیب فوراً اندر گیا
اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ میری گڑیا کیسی ہے؟ جہازیب کا چہرہ دیکھتے وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کہاں تھی؟ اسے کچھ سمجھ آیا تھا۔ لاسٹ ٹائم وہ کمرے میں ہی تھی جب برہان خاموشی سے آفس چلا گیا تھا۔ وہ گیلری میں جا کر کھڑی ہوئی کہ اسی پل اسے اپنے پاؤں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، اور اگلے پل اسے ٹانگ پر کچھ چبھن محسوس ہوئی۔ اسے زور سے خود کو جایا اور واپس اندر آئے کہ ٹانگ پر زخم کو دیکھے، لیکن کمرے کے وسط میں آتے ہی وہ چکرا کر گری اور اب ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ بھائی؟ پری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کیا واقعی اس کا بھائی آیا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ بھائی آ گئے؟ ہاں میری گڑیا۔ جہازیب اس کے پاپا تڑپا تھا، اس کے ماتھے پر جھک کر بوسہ دیا۔ شکر تھا اللہ کا کہ اس کی بہن بچ گئی، لیکن وہ اس کے لیے بہن کو معاف کرنے والا نہ تھا۔ سزا تو اس کو ضرور دینے کا ارادہ رہتا تھا۔ بھائی برہان، وہ پری کو اچانک برہان کا خیال آیا۔ وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ اس کا بھائی پہنچ گیا، لیکن برہان وہاں پر کیوں نہ تھا؟ اس بات نے پری کو پریشان کیا۔ مت سوچو اس شخص کے بارے میں نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی تمہیں سے سونپ کا۔ وہ تمہاری حفاظت نہ کر سکا۔ پہلی بار مجھے کسی کو سمجھنے میں بھول ہوئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا، اب بس اسے بتاؤں گا چودھری ہیں کیا۔ جہازیب شدید غصے میں تھا اور پری چپ سی ہو گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر واپس اندر آئی تھی اور پری کا چیک اپ کیا۔ اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ پین تو نہیں آپ کو؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اسباب میں سر ہلایا اور نرس نے پری کا بی چیک کیا، جبکہ نظریں ہوش جہازیب پر ٹکی ہوئی تھی۔ اتنا ڈیشنگ پرسنالٹی والا بندہ دیکھ کر وہ نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی، جیسے پری نے بھی محسوس کیا، اور جہازیب نظروں کی تپش محسوس کرتا اس چہرہ مرا تھا۔ نرس نے ایک اسمائل دی، لیکن جہازیب روح موڑ گیا۔ اس نرس کا رنگ پھیکا پڑا جو دیکھنے میں بلا کی خوبصورت تھی، اور پری نے اشارے سے اس نرس کو پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس جھکی۔ میرا بھائی شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی سے دیوانوں کی طرح عشق کرتا ہے، اس لیے لائن مت مارو، وہ ہاتھ نہیں آنے والا۔ پری کے سرگوشی والے انداز پر اس نرس نے آنکھیں پھاڑے حیرت سے پری کو دیکھا۔ پری نے ایک آنکھ میں کی تو وہ جھٹ سے پیچھے ہٹے۔ مجھے اپنی بہن کو ابھی ڈسچارج کروانا ہے، جہازیب نے قطعی انداز میں کہا، لیکن ابھی ان کی حالت… اس کی فکر آپ مت کریں، مجھے اپنی بہن کی حفاظت کرنا اچھے سے آتا ہے۔ جہازیب نے بات کرتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کہا تو ڈاکٹر اس کا اثر و رسوخ دیکھتے پہلے ہی چپ کر گیا تھا، اب اس کی بات مان لے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی نرس جہازیب کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی، رشک اور حسرت سے تو دیکھنے لگی۔ کیا؟ جہازیب کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ گھبرا کر باہر نکلے۔ جہازیب نے سر جھٹکا اور پھر وہ کچھ ہی دیر میں پری کو ڈسچارج کروا کر حویلی سے لے جا چکا تھا۔ برہان جب تک واپس لوٹا جہازیب پری کو لے کر جا چکا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ سے برا حال تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو جہازیب چودھری، تو میری بیوی کو میری اجازت کے بنا لے کر کیسے گئے؟ وہ بونر پر منہ برساتا خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پری تمہیں تو اس کے ساتھ سزا ملے گی، چھوڑوں کا نہیں تم دونوں بہن بھائی کو۔ وہ غصے سے گھر میں بیٹھا تھا، اس کی گاڑی کا روح اب لال حویلی کے جنم تھا۔ ایم کی جا چکا تھا اور بینا اس کے پیچھے جانے لگی کہ تسنیم بیگم نے ساتھی سے اس کی کلائی کو دبوچا اور وہ اپنے سامنے کھڑا کیا، سرور کا تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ وہ ماری حیرت گال پر ہاتھ رکھ کر تسنیم بیگم کو دیکھے گی۔ کاش اس دن تمہیں بھائی کو سونپنے کے بجائے گلہ گھونٹ کے مار دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تسلیم کی بات پر سبھی نے ان کے جنم تحید بڑے ہوئے انداز سے دیکھا۔ کیسی ماں ہیں آپ، اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کہہ رہی ہیں؟ بچپن میں چھوڑ دیا اور اب؟ بینا نے تڑپ کر ان کے جنم دکھ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لاوارث سڑکوں پر رلنے کے لیے نہیں چھوڑا، ان اپنی ہاتھوں میں سونپا، جن ہاتھوں نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، تمہاری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی، اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر ان دونوں میاں بیوی نے تمہیں چاہا، اور تم نے کیا بول رہی ہو؟ بدلہ لینا ہے ان سے؟ تسلیم بیگم نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ نظریں چوا گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، ہر طرح سے اس کے لیے بہترین ماں باپ ثابت ہوئے تھے، لیکن آج وہ صرف اپنے مطلب پورا کرنے کے لیے انہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو کیا تسلیم بیگم یہ بات جان گئی تھی؟ اچانک سے بینا کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا، اپنی ماں کا چہرہ دیکھا جو انتہائی سخت نظر سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تسلیم؟ وجاہت صاحب کو تسلیم کا بینا پر ہاتھ اٹھانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہیں پر رک جائے مسٹر وجاہت خان، یہ میرا اور میری اولاد کا معاملہ ہے، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ تسلیم بیگم نے ساتھی سے وجاہت صاحب کو بھی ٹوک دیا۔ انہوں نے غصے سے پہلو بدلا تھا، انہیں تسلیم بیگم کا یہی خود سڑی والا انداز ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، وہ ذرا نہیں بدلے تھے۔ ایرم، میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ وہ جو حالی دامن ٹھنڈے فرش پر بیٹھی مصطفیٰ کے جانے پر ابھی بھی کانگ تھی، ماں کی آواز پر چونکتے ہوئے سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ اپنا گھر بسانے کے لیے اگر تمہیں مجھے بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، لیکن ایک کٹیلی نظر بینا پر ڈالی، اپنے اور شوہر کے بیچ کسی تیسرے کو مت آنے دینا۔ ساتھی سے بینا کی کلائی تھامی اور اسے لیے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کر گئے۔
नदीर साहब ने मजाज साहब के कांधे पर हाथ रखा, उन्हें हौसला दिया, जबकि लुबना बेगम ने ईटम को फर्श से उठाया। उसके आंसू पहुंचे। वो अपनों से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता, लौट आएगा वो। उसे अपने साथ लगाया तो वो आंसू जब्त करने के बावजूद भी रो दे। परी को लिए वे जहां से बिलाल हवेली में दाखिल हुआ था, कोई नहीं जानता था कि आज इस हवेली की बेटी वापस आ रही है। सभी अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे। आज चौधरी भी बाहर निकली थी। वो किसी गहरी सोच में थी। कस्बा ने उनके लिए परहेजी सूप बनाया, उन्होंने चुपचाप पी लिया। वैसे दूसरी तरफ बेला बस पीछे ताप खाती जा रही थी। सभी घर वाले उसकी बजाय कस्बा को फोके दे रहे थे, जबकि यहाँ आने से पहले वो यही चाहती थी कि कस्बा की यहाँ इस हवेली में कोई वैल्यू ना हो। पर यहाँ अब ब्लैक का सब देखकर उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसे गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। खैर, अब उसे कस्बा को जल्द अज जल्द रास्ते से हटाना था। उसके लिए वो अब पक्का बंदोबस्त करने वाली थी। उसकी सोचों में हलल पड़ा जब गेट से जहांजेब की बड़ी गाड़ी एंटर हुई और सबकी नजरें वहां पर उठी। गाड़ी से जहांजेब के साथ परी को उतरता देखा तो वो साकत ही रह गई। परी जहांजेब के सहारे पर खड़ी होती सबको सहमी हुई नजर से देख रहे थे। चौधरी भी हैरान से उन्हें देख रहे थे, जबकि गजाला बेगम तड़प कर आगे बढ़ी। मेरी बच्ची, जिस कदर बेचैनी से उसको प्यार करती, उसका माथा उसका गाल चूम रही थी, पर उनके प्यार पर पिघल गई थी। उसका दिल अल्लाह ने इस कदर नरम बनाया था कि वो अपनों से ज्यादा देर नाराज नहीं न रह सके। सभी उसे बहुत ही प्यार से मिले। मुर्तसिम चौधरी और असलम चौधरी ने भी परी को बहुत ही प्यार से अपने सीने से लगाया। जहांजेब ने मुख्तसर सारी बात बता दी, जिस पर सभी को बरहान पर गुस्सा आया, लेकिन चुप ही रहे, क्योंकि परी को बरहान को सौंपने का फैसला जहांजेब का था और आज वो खुद उसके लिए खड़ा हुआ था। सभी खुश थे, लेकिन ये खुशी चंद पल की ही थी। जब बरहान राजपूत दंदनाता हुआ लाल हवेली में दाखिल हुआ और सीधा जाते हुए जहांजेब का गिरबान पकड़ा, सभी हैरत ज़दा ये मंजर देखने लगे थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी को मेरी इजाजत के बिना अपने साथ लाने की? वो चिल्ला रहा था और सब ये तमाशा देख रहे थे। अपने आप को कंट्रोल कर, वरना जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। जहांजेब ने अपना गिरबान उसके हाथ से छुपाते गुस्से से कहा, बरहान, लड़ने का कोई फायदा नहीं है, बात बैठकर भी हो सकती है। मुर्तसिम चौधरी ने तहम्मुल का मुजाहरा करते बात को संभालना चाहा, जबकि परी माँ की गोद में छुपे हुए जा रहे थे। कोई बात नहीं होगी, परी अभी इसी वक्त मेरे साथ जाएगी। बरहान तैश कैल में चलाया था, परी कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त। जहांजेब की तरफ पूरी हवेली नजर उठी थी। किसी की जरूरत ना हुई कि वो जहांजेब के मुकाबले खड़ा होकर उसको रोक सके। मैं परी को लेकर जाऊंगा, देता हूँ कैसे रोकती हूँ मुझे। बरहान भी अपने नाम का पक्का था, वो परी को लिए बिना जाने वाला ना था। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, वो गुस्से से आगे बढ़ा था। सभी ने दहलते दिल के साथ जहांजेब को देखा था। परी का दिल साथ घबराया था कि प्लीज मिस्टर जहां रुक जाए। अचानक से कस्बा ने जहांजेब के आगे आते हुए उसको रोका था। वो इस वक्त बरहान और जहांजेब के बीच में आन खड़ी हुए थे। सभी उसकी हिम्मत को दिल ही दिल में दाद देने लगे थे। जहांजेब के गुस्से के आगे कोई भी आज तक बांध नहीं बांध सका था, लेकिन ये हिम्मत कस्बा ने की थी। मेरी परी मेरे साथ जाएगी। बरहान फिर अपनी बात दोहराया था। जहांजेब ने गुस्से से आगे बढ़कर कस्बा ने उसको सीने पर हाथ रख के बामुश्किल उसको रोका। उसको रोकने के चक्कर में वो पूरी तरह से हलकान हो गए थे। जहांजेब ने एक गुस्सा बड़ी भी नजर उस पर डाले, जो अपनी नन्ही जान को बहुत ही बड़ी आजमाइश में डाल रही थी। उसे एक तरफ किया कि वो लड़खड़ा कर गिरने लगी थी कि उसी वक्त जहांजेब ने उसकी कमर पर हाथ डालते उसे गिरने से संभाला। वो शदीद गुस्से में भी उससे लापरवाही नहीं बरत रहा था। प्लीज रुक जाए मिस्टर जहां, मेरी हाथ है, कुछ मत कहें। कस्बा मिन्नत बड़े लहजे में उसके सीने से लगे आंसू से तर लहजे में बोले, जबकि जहांजेब ने साथी से हाथों की मुठ्ठियां बेची। जहांजेब बेटा, बैठ कर भी तो बात हो सकती है ना। मुर्तसिम चौधरी ने जहांजेब को ठंडा करना चाहा। बाबा, परी नहीं जाएगी उसके साथ, मुझे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उस पर। जहांजेब ने कतई अंदाज में कहा, बेटा, हर बात जज्बात में आकर नहीं करते, बैठकर बात करते हैं। मुर्तसिम चौधरी और असलम चौधरी दोनों ने ही जहांजेब को संभाला था, जबकि कस्बा ने साथी से उसका हाथ थाम रखा था। इस सब के दौरान बेला खामोश तमाशे बनी देख रही थी। ना वो बरहान की तरफ थी, ना जहांजेब की तरफ, लेकिन कस्बा का जहांजेब को रोकना उसे एक आंख ना बाया था। शदीद नफरत जागे थे। परी के साथ जो कुछ भी हुआ, बरहान ने सारी तफसील उनके सामने रख दी। परी ने भी इस बात की गवाही दी थी कि इन सब में बरहान का कोई कसूर नहीं है। एक नजर कमजोर की लड़की की तरफ देखा, जिसे अभी डॉक्टर की ट्रीटमेंट की मजीद जरूरत थी। वो उसे हॉस्पिटल में रखना था, लेकिन उसका जिद्दी भाई उसे उठाकर यहाँ पे लेके आया था। उसे गुस्सा था परी पर, लेकिन सबके बीच उसने बरहान को गलत नहीं कहा था। इस बात से बरहान का दिल खुद ब खुद उसके लिए नरम पड़ गया। क्या आप वापस जाना चाहती हैं? असलम चौधरी ने धीरे से पूछा, और परी ने सर उठाकर सामने खड़े बरहान को देखा। इस वक्त वो गुजाला बेगम के सीने में दबकी बैठी थी। मुझे अम्मी के पास रहना है, प्लीज, परी ने डरते डरते कहा, जबकि सहमी नजर से बरहान को देखा, जो सख्त गुस्से से उसको घूर रहा था। बस फैसला हो गया, परी नहीं जाना चाहती, जहांजेब फौरन बोला था,
اور پری نے نفی میں سائے لایا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ برہان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، رکھو اپنی بہن کو اپنے پاس، جلدی کاغذ بھجوا دوں گا۔ برہان سر تیش کے عالم میں بولا کہ سبھی پھر سے معاملہ بگڑتا دیکھ کر گھبرائے۔ قصوہ صاحب پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور برہان نے بنا کسی کا لحاظ کیے قدم آگے بڑھائے کہ پری اپنی نازک حال کی پرواہ کیے بنا برہان کی جانب لپکی تھی۔ اس کی شال قدموں میں گری تھی، اس کا دوپٹہ کاندھوں پر جھول رہا تھا اور برہان اسے اس طرح لاپرواہی کرتا ہوا دیکھ کر اندر ہی اندر کھول اٹھا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ روتے اس کا راستہ روکے کھڑی تھی اور برہان نے اس کی آنکھوں میں دکھ کے آنسو دیکھے۔ وہ اس وقت بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کی شفاف گردن پر اپنے شدتوں کے نشان دیتا وہ ماتھے پر بال ڈال گیا تھا۔ سبھی اس کی تحیر بڑی بھی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور برہان نے آگے بڑھ کر شال اٹھاتے اس کے سر پر رکھتے اچھی طرح اڑائی۔ اس کے آنسو پہنچے اور اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ پری نے حسرت سے سب کی طرف دیکھا۔ غزالہ بیگم روتے میں مسکرا دی تھی اور پری کو جانے کی اجازت دی۔ متسم چودھری نے بھی آگے بڑھ کر اس کے سر پر دستے شفقت رکھا۔ چودھرائے نے ہمیشہ کی طرح روح پھیر لیا تھا۔ انجمن انہیں پسند نہیں تھی تو ان کے بیٹا یا بیٹی کیسے پسند ہو سکتے تھے؟ پری نے جہانزیب کی جانب دیکھا جو کہ ناراضگی سے روح پھیرا کھڑا تھا۔ بھائی، پری نے جہانزیب کو پکارا۔ وہ دل سے تڑپا تھا لیکن جواباً خاموش رہا۔ صرف اس کی خوشی کی حد تک وہ سامنے کھڑے اسے ہارتا آیا تھا۔ پری ہچکیوں سے رو دی۔ پلیز مسٹر جہاں، بہن ہے وہ آپ کی، اتنے سخت دل مت بنے۔ قصوہ نے دھیرے سے جہانزیب کے کان میں گھستے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا اور جہانزیب نے آگے بڑھ کر پری کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ پری کو سکون نصیب ہوا۔ سب کے چہرے پر مسکان سجی تھی اور سعدیہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ انہیں آج اپنی بیٹی جاسمین یاد آ گئی تھی۔ وہ چہرہ دوپٹے میں چھپائے وہاں سے چلی گئی۔ قصوہ نے انہیں جاتا ہوا دیکھا تو دکھ سے آنکھوں میں آنسو بڑھ گئے۔ دور کھڑی بیلا کو قہر کی نگاہ سے دیکھا جو جہانزیب کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور بہت ہی انمہاق سے دیکھ رہی تھی۔ قصوہ نے دانت کچکچائے۔ میری بہن پر آپ کوئی بھی آنچ نہ آئے برہان راجپوت، یہ میری لاسٹ وارننگ سمجھو، جہانزیب سخت انداز میں بولا اور برہان نے استحزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ دھیرے سے پری کا ہاتھ برہان کے ہاتھ میں سونپا تو جہانزیب کو لگا ایک بار پھر پری کی رخصتی کر رہا ہو۔